جب کسی کے گھر میں بچی پیدا ہو جاتی تھی تو وہ اتنے پریشان ہوتے تھے، یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، جب ان کو بچی کی خوشخبری ملتی تھی تو لوگوں سے چھپتے پھرتے تھے، کہیں لوگ مجھے دیکھ نہ لیں، جب دیکھ لیں گے تو یوں ہی کہیں گے یہ منحوس انسان ہے کیونکہ اس کے گھر میں بچی پیدا ہوئی۔ اور پھر ہوتا یہ تھا کہ اس بچی کو یا تو حیوانوں کی طرح رہاتے تھے اپنے معاشرے کے اندر، اور یا تو چپکے سے اس کو لے جاتے تھے، زندہ کسی گڑھے کے حوالے کر دیتے تھے، اس کو جینے کا حق بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ لیکن اسلام کے اندر اس گری ہوئی مخلوق کو، جس کو لوگوں نے بالکل زندہ رہنے کا حق بھی نہیں دیا تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہنیئا لکم علی بناتکم، میں تمہیں تمہاری بیٹیوں کی مبارک دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ساتھ بھی یہ ثابت کر کے دکھایا، جب کسی سفر کے لیے جاتے ہیں تو سب سے مل کر آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جاتے ہیں، ان سے مل کر پھر اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں، اور جب سفر سے واپس آتے ہیں تو بھی سب سے پہلے جا کر حضرت فاطمہ سے ملتے ہیں، اس کے بعد اپنے گھر کی خبر خیر لاتے ہیں۔ تو اپنے عمل کے ساتھ بھی کر کے دکھایا کہ ایک بچی، ایک خاتون، ایک عورت کی کیا عظمت ہوتی ہے۔ اور ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ آتی ہے، آ کر اللہ کے نام پر کچھ مانگتی ہے کہ میری بچیاں بھوکی ہیں، ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملا اور ان کے کھانے کے لیے کچھ دے دیں۔ تو کچھ اور تو تھا نہیں، کوئی ایک کھجور تھی وہ اٹھا کر دی گئی، تو ساتھ میں 2 بچیاں تھیں۔ وہ عورت نے کیا یہ کہ اس کھجور کو 2 ٹکڑے کر کے ایک بچی کو دے دیا اور دوسرا ٹکڑا دوسری بچی کو دے دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ جس کی 2 بچیاں ہوں ان کی تعلیم و تربیت کا اچھا انتظام کرے، اس کے لیے جنت کا میں ضامن ہوں۔ تو امی عائشہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر کسی کے پاس 1 بچی ہے تو حضور نے فرمایا کہ اگر 1 بچی ہے اس کی تعلیم و تربیت کا صحیح انتظام کرے تو اس کے لیے بھی میں جنت کا ضامن ہوں۔ اور دیکھا جائے تو عورت کی زندگی کے اہم 3 مراحل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جب بچی کسی گھر کے اندر پیدا ہوتی ہے، ابھی چھوٹی معصوم بچی ہوتی ہے۔ نمبر 2، جب وہ بالغ ہو کر اپنے شوہر کے گھر میں جاتی ہے اور نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ نمبر 3، جب اس کی اولاد پیدا ہو جاتی ہے اور یہ اولاد کی ماں بن جاتی ہے۔ یہ 3 اہم مراحل ہوتے ہیں عورت کی زندگی کے۔ جب چھوٹی بچی ہے تو اس وقت اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ تمہارے بیٹے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، لیکن یہ بیٹیاں یہ اللہ کی رحمت ہیں، تمہاری نیکیاں ہیں، ان کی جتنی قدر کرتے جاؤ کہ تمہاری نیکیوں کے اندر آہستہ آہستہ ترقی ہوتی جائے گی۔ اور جب یہی عورت اپنی گھر کی ملکہ بنتی ہے اور اپنے گھر میں آ کر پہنچتی ہے، شوہر کے ماتحت آتی ہے، تو اس وقت ہمیں حکم ہوتا ہے ان اکرم المؤمنین احسنکم اخلاقا والطفکم اہلا، مومنوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور جو اپنے گھر والوں کے ساتھ نرم رویہ رکھتا ہو، کسی سختی کا برتاؤ نہ کرتا ہو۔ اور جب یہی عورت ماں بنتی ہے تو اس وقت اسلام کی طرف سے ہمیں حکم ہوتا ہے ان الجنت تحت اقدام الامہات، تمہاری جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر ماؤں کے قدموں کے نیچے آ کر ہر حکم کی اطاعت اور فرمان برداری کر کے زندگی گزارو گے تو تمہاری زندگی بہتر بنے گی، تمہاری زندگی جنت بن جائے گی، دنیا کی اور آخرت کی بھی۔ اور اگر ان کو ستاؤ گے تو تم چین سے جی نہیں پاؤ گے۔ تو جب دنیا کے جو قوانین تھے انہوں نے عورت کو گرا کر جینے کا حق بھی تلف کر لیا، چھین لیا، تو اسلام نے اس کو وہ حوصلہ دیا کہ عورت کے اندر بھی احساس خودداری پیدا ہوئی کہ ہم بھی اللہ کی اشرف المخلوقات میں سے